السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حرکات۔ نورانی قاعدہ میں جو ہے تختی نمبر 3 حرکات، آج وہی ہمارا سبق ہے۔ تو ہم لوگ پہلے اوپر جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زبر زیر پیش کو جو ہے حرکات کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کر لے کہ حرکات کیا ہے تو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جو ہے ہم لوگ حرکات کہتے ہیں۔ تو انہیں پڑھنا کیسا ہے؟ تو ہمیں پڑھنا ہے زبر زیر پیش کو بالکل جلدی، جتنا زیادہ ہم جلدی پڑھ سکیں اتنا زیادہ جلد ہم لوگوں کو جو ہے پڑھنا ہے۔ لیکن ہاں، اتنا بھی زیادہ جلدی نہ کر دے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم زبر پڑھیں، زیر پڑھیں یا پیش پڑھیں۔ جو بھی پڑھیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ تو اس جملہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے؟ تو یہ حمزہ جو ہے، حمزہ کی دو شکلیں اصل میں ہوتی ہیں۔ ایک وہ یہ جو یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حمزہ، اور دوسری حمزہ کی شکل یہ ہے جو الف بنا ہو اور اس کے اوپر کچھ آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا پھر کوئی اور چیز علامت آ جائے، اس کے اوپر جزم آ جائے، دو زبر آ جائے، دو زیر، دو پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، کچھ بھی آ جائے تو وہ جو ہے الف نہیں رہے گا، وہ الف سے بدل کر ہو جائے گا حمزہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے ہم لوگ اس کے بعد جو ہے جانتے ہیں کہ اب زبر کا جو ہے آواز کیا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کا جو ہے زبر ادا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہی دیکھ لیجئے، آپ لکھا ہوا ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ یعنی جب ہم لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں اور اس کی آواز اوپر کو جا رہی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم لوگ زبر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر آ، آواز آ جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ جب ہم لوگ زبر کو پڑھ رہے ہیں اور آواز اگر اوپر نہیں جا رہی ہے، اوپر کی جگہ اگر نیچے چلی جا رہی یا آگے چلی جا رہی ہے آواز، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارے جو ہے ہم جو ہے معروف نہیں پڑھ سک رہے ہیں بلکہ مجہول پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن کو جو ہے معروف پڑھنے کو کہا گیا ہے، مجہول نہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اس طرح تو ہم لوگ جو ہے آسانی سے پڑھ لے رہے ہیں کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، یہ آسانی سے ہم لوگ پڑھ لے رہے ہیں۔ پر جب ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ کئی حرفوں کو ملا رہے ہیں تب ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ جو ہے جلدی پڑھ رہے ہیں یا کھینچ دے رہے ہیں۔ اس کو پڑھنے، یہ سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے یہ مشق جو دیا گیا ہے یہ ہم لوگوں کو کرنا ہوگا۔ تو ہم لوگ مشق کو شروع کر لیتے ہیں۔ مشق کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے اب تک کتنا سیکھا ہے۔ زبر کو جلدی پڑھنا ہم لوگ جان رہے ہیں، زبر کی آواز اوپر جائے گی یہ بھی جان رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے اسے مشق یہاں کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جان تو رہے ہیں پر جو جان رہے ہیں کیا اس پہ ہم عمل کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ مشق کرتے ہیں یہاں پر۔ دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا،
درسا. تو اس کو جو ہے ہم لوگ کتنا جلدی پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہاں پہ ہم لوگ کتنی جلدی سے ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگ دوسرا بھی ہجے کرتے ہیں. واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر آ، ودع، عین زبر آ، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا. اور ایک بات یہاں جو ہے غور کرنے کی یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں اگر ہجے وہ کرتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، وہ پورا ہجے کرنے کے بعد جو ہے اسے ملاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہجے اس طرح نہیں کیا جاتا ہے. ہجے کرنے کا صحیح جو ہے طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایک حرف کو جو ہے اس میں ملائیں تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ سمجھ آئے کہ کہاں پہ جو ہے کس حرف کو ہم لوگ ملا رہے ہیں تو کیا حرف کیا آواز ادا ہو رہی ہے، پھر کس کو ملا رہے ہیں تو کیا ادا ہو رہا ہے، پھر ملا رہے ہیں تو کیا ادا ہو رہا ہے. اس لیے جب بھی ہم لوگ ہجے کریں تو ایک ایک حرف کو ملائیں. جیسے دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا. یہاں تو صرف 3 حرف ہے. مطلب جب ہم لوگ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں کہیں ہم لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور ہم ہجے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی یہی کریں کہ ایک ایک حرف کو ملائیں. پہلے دال پڑھیں، اس کے بعد را پڑھیں، پھر ان دونوں کو ملائیں، پھر سین پڑھیں، پھر ان تینوں کو ملائیں، پھر اس کے بعد جو حرف ہو اس کو پڑھیں تو اسے ملائیں. اس طرح کر کے جو ایک ایک حرف پڑھیں اور اس کو ملاتے جائیں تاکہ جو ہے ہم لوگوں کو جو یاد رہے کہ ہاں ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا یہ ہم پڑھ رہے ہیں. چلیے بہرحال ہم اور آگے بڑھتے ہیں. دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا. آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ ہم جو ہے کافی مطلب کھینچ دے رہے ہیں تو ہم جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھینچ رہے ہیں کہ آواز یہاں کیا ادا ہو رہی ہے. اسے اصل میں یہ ہوگا وجدا، وجدا. اس طرح جلدی پڑھا جائے گا لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں وجدا. تو تھوڑا کھینچ جا رہا ہے تو اسے اتنا بھی نہیں کھینچنا ہے، اسے جلدی بھی پڑھنا ہے اور ایسا پڑھنا ہے کہ سمجھ بھی آئے. جیسے وجدا سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں یہاں زبر پڑھ رہے ہیں، آواز جو ہے اوپر جا رہی ہے. اس کے بعد سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا. ہم نے سب کا ہجے تو کر لیا. اب ایک دفعہ جو ہے بغیر ہجے کے متن پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوگا. درسا، ودعا، عبدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا. یہ تو ہمارا ہو گیا زبر کا سبق. اب اس کے بعد جو ہے ہمارا دوسرا سبق ہے وہ ہے زیر کا. تو چلیے ہم لوگ جو ہے اپنی دوسرے سبق کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دوسرا سبق ہمارا جو ہے دیکھ لیں کہ وہ اس سے کس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا دوسرا سبق زیر. زیر کیا ہے؟ تو زیر جو ہے حرف کے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. اگر ہمیں دیکھنا ہے اگر زبر زیر میں کئی لوگ جو ہے یہ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ زبر کون سا ہے زیر کون سا ہے. تو دیکھیے زبر ہمیشہ جو ہے حرف کے اوپر میں آئے گا اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گا. اگر حرف کے اوپر آ رہا ہے مطلب وہ زبر ہے، حرف کے نیچے آ رہا ہے یعنی وہ زیر ہے. تو ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں کہ زیر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو یہاں لکھا گیا ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. تو معروف آواز کیا ہے؟ زیر کی آواز اگر نیچے جا رہی ہے تو وہ معروف ہے، اگر نیچے کی جگہ اگر وہ اوپر چلی جا رہی یا آگے چلی جا رہی تو وہ معروف نہیں رہا بلکہ وہ مجہول بن گیا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جو ہے زیر کی بھی جو ہے پہلے الف سے یا تک پڑھ لیتے ہیں کس طرح پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کی بھی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے حمزہ زیر ای، با زیر بی. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھنا ہے. تو جس طرح ہم لوگ زبر کو جلدی پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح زیر کو بھی جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی،
دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ تو یہ تو ہو گیا معروف ہم لوگ کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے کوئی اگر مجہول پڑھ دی، یعنی حمزہ زیر ای کی جگہ حمزہ زیر اے پڑھ دے رہا یا حمزہ زیر آ پڑھ دے رہا، تو یہ جو ہے غلط ہو جا رہا ہے، یہ مجہول ہو جا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جب بھی جو ہے پڑھیں، زبر آئے تو آواز ہمیشہ اوپر جانی چاہیے، زیر جب بھی آئے تو آواز ہمیشہ نیچے ہی جانی چاہیے۔ اگر نیچے نہیں جا رہی اگر جو ہے آواز نیچے نہیں جا رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ مجہول پڑھ رہے ہیں، اور مجہول قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلیے ہم نے الف سے یا تک تو پڑھ لیا، اب اس کی ایک دفعہ مشق بھی کر لیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے اسے جب ہم جو ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا رہے ہیں تو کس طرح وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ کئی بار ہوتا ہے اب صرف زیر ہے تو ہم لوگ تو پڑھ لے رہے ہیں، اب زیر کے ساتھ اگر زبر بھی آ جائے تو پھر ہم لوگ کس طرح پڑھیں گے، انہیں کس طرح جلدی جلدی ادائیگی اس کی ہوگی، کس طرح جلدی ہم پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے، مجہول نہ ہو بلکہ ہم لوگ اسے معروف پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ تو کیا ہوگا، را زبر را، دال زیر دی، را دی، را کی آواز، را پہ زبر ہے اس لیے آواز اوپر جائے گی را کی، اور دال کے نیچے جو زیر ہے اس لیے دال کی آواز نیچے جائے گی، یعنی را دی، فا زبر فا، را دی فا، یعنی را میں آواز اوپر جائے گی، دال میں آواز نیچے جائے گی، اور فا میں آواز دوبارہ اوپر جائے گی، را دی فا۔ اس کے بعد ہے ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ ہم لوگ جو ہے اب اسی طرح جو ہم لوگ مشق کرتے جا رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ مشق کرتے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے کوئی حرف ہمارا جو ہے کوئی بھی اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، حاضر حی، رحی، میم زبر ما، رحیما، لام زبر لا، عین زر عی، لعی، با زبر با، لعیبا، شین زبر شا، را زر ری، شری، با زبر با، شریبا، عین زبر ع، میم زر می، عمی، لام زبر لا، عمیلا، با زبر با، را زر ری، بری، قاف زبر قا، بریقا، خا زبر خا، طا زر طی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ، جیم زبر جا، زا زر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع، سین زبر سا، قاف زر قی، سقی، میم زبر ما، سقیما، غین زبر غا، شین زر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ، نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ یہ ہو گیا ہے ہمارا زیر کا بھی سبق، یعنی ہم نے زبر کا بھی سبق پڑھ لیا، زیر کا بھی سبق پڑھ لیا،
اب اس کے بعد جو ہے آتا ہے پیش کا سبق. تو یہ ہے پیش کا سبق. پیش کا سبق جو ہے تقریر نمبر 3 حرکات جو ہے اس میں کا جو ہے آخری سبق ہے. پہلا سبق ہو گیا زبر، دوسرا سبق ہو گیا زیر، تیسرا سبق ہے پیش. تو یہاں ہم دیکھ لیتے کہ اوپر میں کیا لکھا ہے. تو یہاں لکھا گیا ہے پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، یعنی جس طرح ہم نے جو ہے زبر کو معروف پڑھا، زیر کو معروف پڑھا، اسی طرح پیش کو بھی معروف پڑھنا ہے، اور مجہول آواز سے ہمیشہ بچنا ہے، یعنی تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. پیش کی آواز دیکھیے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. ہم نے جس طرح دیکھا کہ اگر آواز اوپر جا رہی ہے تو وہ زبر کا آواز ہو جا رہا ہے، اگر آواز نیچے جا رہی ہے تو وہ زیر کی آواز ہوگی. اب آواز اگر آگے جا رہی ہے تو وہ ہوگی کس کی؟ پیش کی آواز. اور پیش کی آواز جب بھی ادا ہوگی ہونٹ جو ہے آپ کے گول ہو جائیں گے. ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ جو لکھا گیا ہے تو وہ کس طرح مطلب جو ہے صحیح مطلب ہم لوگ پڑھ سکیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ پیش او. دیکھیے حمزہ پیش او جب ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں تو پیش کی آواز جو ہے آگے کو جا رہی ہے اور ہونٹ بھی گول ہو رہے ہیں. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. یہ تو ہم لوگ سمجھ میں آ گئے کہ ہاں کہ کون سا حرف پڑھیں گے اور اس کی آواز آگے جائے گی تو وہ کس طرح ادا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہم لوگ اسے جو ہے مشق بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہاں تو پڑھ لیا آسانی سے، سب حرف الگ الگ تھے تو ہو گیا. تو اب جب جو ہے یہ ہم لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں تو الگ الگ سب حرف نہیں ہوتے ہیں، وہاں تو ایک ایک لفظ ہوتا ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر پڑھ کر کہ ہاں کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوسو. تو یہاں دیکھیں یہاں دونوں حرف میں جو ہے صرف پیش کا جو ہے پڑھا یہاں پہ ہم لوگوں کو مشق کرایا گیا ہے. تو پیش کی آواز جب آ رہی ہے تو ٹھیک ہاں بالکل آگے جا رہی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہے جب زبر زیر پیش تینوں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو کس طرح جو ہے تینوں جو ہے زبر زیر پیش تینوں کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہے. ہم لوگ معروف بھی انہیں پڑھ رہے ہیں. چلیے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ جو ہے ان تینوں کو جو ہے معروف پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقیدہ. دیکھیں یہاں فا پیش ہے، فا کی آواز آگے کو جا رہی ہے ہونٹ گول کر کے. قاف کے نیچے زیر ہے تو قاف کی آواز نیچے جا رہی ہے، اور دال کے اوپر زبر ہے تو زبر کی آواز دیکھیے آگے کو جا رہی ہے. تو کیا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ فقیدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قاف پیش کو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتیلا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نکی، سین زبر سا، نکیسا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کروما، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہودی، یا زبر یا، ہودیا، صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا پیش فو، سحوفو، واو پیش وو، سین زیر سی، وسی، عین زبر عا، وسیعا، قاف پیش قو، دال زیر دی، قودی، را زبر را، قدیرا، نون پیش نو، صاد زیر سی، نسی، را زبر را،
نصیرا۔ تو ہم نے جو ہے آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے، زبر کا سبق پڑھ لیا، زیر کا بھی سبق پڑھ لیا، اور ہم نے پیش کا بھی سبق کو پڑھ لیا ہے۔ تو ہم نے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر جائے گی، زیر کی آواز ہمیشہ نیچے جائے گی، اور پیش کی آواز ہمیشہ آگے جائے گی ہونٹ گول کر کے۔ اور جب بھی کہیں بھی یہ تینوں میں سے کوئی بھی آئے تو ان تینوں کو بالکل جلدی پڑھنا ہے، انہیں پڑھنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں کو جو ہے، ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ہے مطلب حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، تو حرف کی ادائیگی صحیح کرنے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے مطلب کئی ویڈیو بنائے ہیں، جس میں ہم نے بتایا ہے کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے، کس حرف کا کیا مخرج ہے، اور زبان اور دانت کس جگہ جو ہے، کون سا دانت میں جو ہے کب زبان سٹتی ہے تو کون سی حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس سے متعلق ہم لوگوں نے کئی ویڈیو بنایا ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ بالکل نئے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے چینل میں جا کر ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ زبر جو ہے کس حرف کا مخرج کیا ہے، کس دانت کا نام کیا ہے، جب زبان ثنایا علیہ میں ملتا ہے تو کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں، جب ثنایا علیہ کی جڑ میں ملتا ہے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے، ثنایا علیہ کا کنارے میں زبان جب ملتا ہے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہیں تو جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ہمارے سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔